انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے قاری القرآن زینت القرآن محترم قاری محمد ارباب سکندر صاحب۔ حضرت قاری صاحب کی تلاوت میں سوز اور ساز ہی کچھ ایسا تھا کہ ہمارے دلوں کی خواہش میں یہ شدت پیدا ہو رہی تھی کہ حضرت قاری صاحب تلاوت کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن بے وفا وقت کہاں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کا ہمیں گھڑیوں سے انتظار تھا۔ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ایسی شخصیت کو جو فن خطابت میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن کے بارے میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ خطابت وہاں سے بن سنور کر نکلتی ہے۔ اگر میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہوں کہ خطابت ان کے سامنے دوزانوں ہو کر ادب و احترام کے ساتھ مقفع و مسجع لہجہ اختیار کر لیتی ہے۔ ان کی تقریر میں آپ کو دریاؤں کی طغیانی نظر آئے گی تو موجوں کی شبنم فشانی بھی نظر آئے گی۔ ان کی تقریر میں سوز کچھ ایسا ہے کہ وہ کاغذ پر پھول لکھے تو کاغذ خوشبو سے مہک اٹھے، وہ کاغذ پر تلوار لکھے تو مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار ہو جائے۔ جی ہاں، آپ حضرات سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شہزادہ اہل سنت، نوجوان دلوں کی دھڑکن، صاحبزادہ محترم قاضی محمد مطیع اللہ صاحب۔ میں نے آواز تو دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تو دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ کھڑے ہو جائیے اور قاضی صاحب کا استقبال کیجئے۔ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کر گلزار طیبہ کے گلوں کی مہک، لے کر گلزار طیبہ کے گلوں کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابة كلهم عدول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ درود شریف پڑھ لیں آواز کے ساتھ۔ ڈر ڈر کے نہیں، مسکرا کے پڑھ لیں۔ شاکر صاحب آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ کہیں گے مجھے ہی کہیں گے۔ آپ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ پہلی بار آپ کے اس قصبہ میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ناظم مجلس نے مجھے مائک پہ دعوت دیتے ہوئے جس طرح حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میں ان کا ممنون ہوں۔ بہرحال اپنے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ عزیزم شہروز صاحب نے اور فیصل صاحب نے مجھے، عثمان صاحب نے جو حکم دیا ہے اشتہار کے عنوان کے مطابق، میں اسی پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ علماء کرام کے چہرے کثیر تعداد میں دکھائی دے رہے ہیں، اسٹیج پر بھی جلوہ افروز ہیں۔ حضرت قبلہ ربانی صاحب دامت فیوزہم وہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کون سی بات عرض کروں، اور آپ کتنی دیر پہلی ملاقات میں اس ناچیز کو برداشت کریں گے۔ نہ معلوم کتنی دیر اب برداشت کرتے ہیں جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دن کا وقت ہے نا، چونکہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ممکن ہے کہیں احباب کو جلدی نہ ہو۔ میں ایک خوبصورت بات آپ کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں، دو وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو تاکہ آج کے مسلم کو اپنی قدر کا علم ہو سکے۔
جو یہاں پر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں انہیں علم ہو کہ ہم اپنی کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے اس بات کا تھوڑا سا حصہ سنانے چلا ہوں، اور ایک اس وجہ سے سنانے چلا ہوں تاکہ فرانس کے کتوں کو پتہ چلے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں۔ ماضی قریب میں ابتدا کے 5 منٹ ہو سکتا ہے مشکل ہوں، آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی، اگلی گفتگو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اس پہ یہ 5 منٹ ذرا توجہ میں زیادہ چاہوں گا۔ یورپ کے لوگ اور یورپ کے فلاسفر اور دانشور کہلانے والے حضرات صرف اپنے بارے میں بحث نہیں کرتے، دنیا کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے ہمیں۔ ماضی قریب میں یورپ کی ایک سوسائٹی بیٹھی، اجلاس کیا اس نے، اور اجلاس میں اس نے ایک بات ڈسکس کی کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ مذہب کی وجہ سے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جنگیں ہیں، وہ مذہب کے نام پر ہیں، تو کیوں نہ پوری دنیا کو ایک مذہب پر لایا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، فساد ختم ہو۔ توجہ ہے سب کی میری جانب؟ میں بھی تکلیف کروں اور آپ کو بھی تکلیف دوں اگر توجہ ہو تو۔ جس طرح یہاں کے کچھ پڑھے لکھے لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں یار کیوں جھگڑتے ہو، تمام مسالک ایک مسلک پر آ جائیں، سوچتے ہیں نا، یہ سوچتے ہیں کہ مسالک ایک مسلک پر آ جائیں، اور انہوں نے عالمی سطح پہ سوچا کہ تمام مذاہب ایک مذہب پر آ جائیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور بلا لیے، ایک دانشور یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے۔ بھئی مذہب تو اور بھی ہیں، آپ نے یہ 3 کیوں بلائے ہیں؟ اس لیے کہ سکھزم بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، ہندوازم بھی ہے، یہ 3 وہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے، تو اس لیے ان تینوں کو بلا لیا ہے تاکہ آپ آپس میں بات کر لیں اور ایک مذہب پر آ جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوسائٹی کے 2 افراد جج بن گئے، منصف بن گئے، سامنے 3 دانشور بیٹھے ہیں۔ یہ جو منصف بنے، جج بنے، انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں، اہل نظر کو سوال میں لطف آئے گا اور جو میرے جیسے سادہ ہوں گے انہیں میں جواب سے مطمئن کر دوں گا، اہل نظر کو سوال سے ہی پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ان ججوں نے ان تینوں سے کہ بھائی مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی، تو آپ تینوں کو بتانا ہوگا کہ کیا آپ کا مذہب کسی نبی سے منسوب ہے یا نہیں ہے۔ میں بات تو یہ سنانے چلا ہوں لیکن لگے ہاتھ ایک جملہ آ گیا ہے، ذوق والوں کے حوالے کروں، چونکہ ربیع الاول ہے اس لیے لگے ہاتھ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، گویا جج کے سوال میں پس پردہ بات یہ تھی کہ جو من گڑت چیزیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتی۔ ناراض تو نہیں ہوں؟ اچھا چلو جب ہوئے مجھے بتائیے۔ ایک یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے،
ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، اگلا آپ کی مسکراہٹ بتائے گی کہ سوال پہنچا یا نہیں پہنچا۔ سوال بڑا مزے کا ہے، جج پوچھتا ہے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے، اچھا یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا وقت ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا وقت ہے، مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا وقت ہے۔ جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے۔ میں یہ اس لیے سنانے چلا ہوں تاکہ آپ کو اپنی حیثیت کا علم ہو۔ جج نے کہا بات ہوگی دلیل سے، اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے آپ اسے پہن کر درندوں سے، چوپاؤں سے، پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے، وہ آپ تک مخصوص تھی۔ اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے آپ اسے لے کر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے آپ اس پر بیٹھ کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ توبہ والو، میرا جملہ ضائع گیا دکھ ہوگا، ابتدا کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں، مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اسلام، اسلام۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ تو یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہیاں دے رہی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ مسجد ہو کے محراب، منبر کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی دعائیاں دے رہی ہے۔ ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے، غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے، غار شور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں جا کے ٹھہرے ہیں، احد کے بارے میں کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی، 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد۔
اللہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، تھوڑے تھوڑے ذوق والے بن جاؤ، تھوڑے تھوڑے، زیادہ نہ بڑھو، گھبرائے تھے نہیں ہو، اور گھبرانا نہیں، عمران خان بھی کہندا ہے گھبرانا نہیں، آٹا ملے یا نہ ملے گھبرانا نہیں۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبہ محمد، محمد مصطفیٰ محمد۔ صلی اللہ زمان سے زیادہ مقدم محمد۔ زبردستی سنا رہے ہیں میرے خیال میں تمہیں تبلیغی جماعت والے ہو، میرے تے گزارا کرو، اس دفعہ رائے بھی نہیں پڑا، تھوڑا جا اجتماع ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ صلی اللہ۔ سوال بڑا لطف والا ہے جج کا، اجازت ہو تو رہنے دوں، مشورہ کر رہا ہوں جی کیا کہتے ہیں؟ اچھا جج پوچھتا ہے، بڑا مزے کا سوال ہے، یقین جانے سوال میں لطف آئے گا اعلی نظر، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ بات ہمیں لے کر سوشل میڈیا پہ پہنچنا چاہیے۔ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اپنی حیثیت کو پہچانیے خدا را، ورنہ حال وہی ہوگا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔
نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے افسوس تب ہوتا ہے جب کفر، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے راہ روی کی وادیوں میں سکون نہ پا کر اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے، اور مسلمان ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے۔ سوال سنیے، آپ کو سوال میں لطف آئے گا۔ جج پوچھتا ہے تم تینوں چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، ہمارا مذہب پھیلے، یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے، مسلمان چاہتے ہیں اسلام پھیلے، تم تینوں چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے۔ سنیے گا کیا سوال ہے اس کا، تو تم تینوں میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ تم تینوں میں سے کسی کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ جس کے پیروکار ہو اگر تو اس کا دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، پھیلاؤ۔ اور جس کے پیروکار ہو اگر اس کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، پھر آپ کے پاس کیا اخلاقی حق ہے، کیا قانونی حق ہے، کیا شرعی حق ہے آپ کے پاس کہ آپ کو ہو ہر جگہ پہ ہمارا مذہب پھیلے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی کسی معتبر کتاب سے بتائیے کہ آپ کے نبی نے کہا ہو میں پوری دنیا کا نبی ہوں۔ دونوں دانشور خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام اسلام اسلام، مرزے تے لعنت، مرزے قادیانی پہ لعنت۔ اگر تو جن کے پیروکار ہو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں تو پھر تو پھیلیے، اور اگر اس کا دعویٰ ہی نہیں پھر تمہارے پاس کیا قانونی حق؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں میں کر رہا، آ رہی ہے؟ پھر تمہارے پاس کیا قانونی حق ہے، کیا شرعی حق ہے، کیا اخلاقی حق ہے کہ تم کہو کہ ہر جگہ پہ ہم ہونے چاہیے؟ مسلمان کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے کہا تھا یا ایھا الناس، ہر نبی نے قوم کو مخاطب کیا، قوم کو مخاطب ہوئے، قبیلے کو مخاطب ہوئے، بستی کو مخاطب ہوئے، شہر کو مخاطب ہوئے، ملک کو مخاطب ہوئے۔ ایک وقت میں کئی نبی آئے، لیکن پیارے آقا جب آئے تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے آج ہے آنے والی صدی میں آئے گا، یہاں ہے کسی اور علاقے میں بستا ہے، کسی اور خطے میں بستا ہے، جو بھی انسان ہے۔ آقا نے قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف قریشی، سامنے صرف ہاشمی، سامنے صرف عرب کے لوگ، سامنے صرف مکہ کے لوگ، سامنے صرف برادری کے لوگ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو بھی آدم کا بیٹا ہے میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بھی آدم کا بیٹا ہے میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، جو بھی انسان ہے میں اس کی جانب اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ بن کے آیا۔ میرے آقا آخری نبی، بولیے 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 بولیے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کو کونے میں کوئی شانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہی اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پر ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس
کا نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پوری بچکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں چھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، وہ صحابی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ کھڑے ہو جاؤ سارے، نعرہ تکبیر، تاجو تخت ختم نبوت، تاجو تخت ختم نبوت، تاجو تخت ختم نبوت، مولا کے تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، میرا شوق دیکھ میرا انتظار ہے، واہ قاضی صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک، مرثیوں پہ لعنت، مرثیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، اسلام اسلام، واہ قاضی صاحب واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اکبر، شاکر صاحب تاریخ لے کے رہیں گے۔ میں یہ تک یہ فیصلہ نہیں کر سکیا بھی میرے تے راضی نہیں یا ناراض اللہ میرے آقا آخری نبی، یہ قانونی شرعی اخلاقی حق میرے آقا کا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، میں پوری انسانیت کی جانب اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، پوری انسانیت کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں۔ ربیع الاول میں آقا کی ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ربیع الاول ہی میں ہجرت بھی ہے، رحلت بھی ہے۔ ولادت کا تذکرہ ضروری تاکہ میری قوم کو پتہ چلے آقا کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، کس بستی میں پیدا ہوئے۔ جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ کہلاتی ہے میلاد والی۔ ٹر گئے ہو کدھر بیٹھے، اس جگہ نو کیا جا سکتا ہے کہ اے میلاد علی تھائیں۔ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش پیدا ہونا۔ میرے آقا پیدا ہوئے، میرے آقا کی ولادت ہوئی، ناراض ہو گئے ہو؟ جب ناراض ہوئے مجھے پہلے دس دے تاکہ میں سناواں۔ تھوڑے ناراض ہوں گے تو میں چھپانا دے نہیں۔ ولادت حضرت جی تشریف لے آئے ہیں، میں اب حضرت کی موجودگی میں کیسے دو چار جملے بول سکتا ہوں، بڑا مشکل ہے۔ میں بس کوشش انشاءاللہ کرتا ہوں کہ میں ختم کر دوں جلدی جلدی بات اپنی۔ ولادت، پیدائش، آقا پیدا ہوئے، پیارے آقا کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ کہاں؟ ساری دھرتی سے اللہ نے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، پھر سارے مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، پھر گھر کے ایک کمرے میں آقا کی ولادت ہوئی۔ تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا،
کنہ کا دھکا لانا ہے میں دسی رکھو نا تمام انسانوں کو چنا اور جب انسانوں کو چنا تو قسمیں اٹھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم بلد الامین کی قسم یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد قد پر لام لگا کے تاکید کر دی پھر قسم انسانوں کو چنا انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم میرے کو اتنی ہمت نہیں بھی اتھے بے کے تقریر کرا ادھر جا کے سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آئے تھکے اپنے ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چنا نوح کو چنا ابراہیم کو چنا اسماعیل کو چنا یحییٰ کو چنا اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چنا نوح انسان پہلے انسانوں کو چنا پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح آدم کو چنا جنہیں چنا توجہ جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ آدم اصطفیٰ نوح اصطفیٰ ابراہیم اصطفیٰ اسماعیل اصطفیٰ یحییٰ اصطفیٰ زکریا اصطفیٰ موسیٰ اصطفیٰ عیسیٰ پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ چنے ہوں میں سے پھر چنا ہائے 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 توجہ دوستو اور ایسا بنایا میں سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن بات آپ کی خاموشی کی وجہ سے پھر پھیل جاتی ہے مجھے آپ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں آخر اصل میں پہلی ملاقات ہے توجہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا 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 میں معذرت چاہتا ہوں میں طالب علم ہوں حضرات علماء کرام اساتذہ تشریف فرما ہیں میری اتنی حیثیت نہیں لیکن میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں یہ جب بیان کیا جاتا ہے نا تو تب بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا صحت دی احسان نہیں جتلایا اولاد دی احسان نہیں جتلایا پانی دیا احسان نہیں جتلایا نہیں ایسی بات نہیں اللہ نے احسان جتلائے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ احسان نہیں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے احسان نہیں احسان جیسے میں کبھی داد لینے کے لیے یوں ہاتھ کروں تو ایک یہ انداز ہے داد لینے کبھی زبان سے کہوں کہ یار بولو تو یہ ایک انداز ہے داد لینے کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ احسان جتلانے کا ایک انداز ہے کبھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میری نعمتیں نہیں گن سکتے نعمتیں نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ایک نعمت نہیں گن سکتے چپ کر جو چپ کر جو چپ کر جو ایک نعمت اللہ آنکھ ایک نعمت میں نے گن لی زبان ایک نعمت میں نے گن لی پانی ایک نعمت میں نے گن لیا اور اللہ فرما رہے نہیں گن سکتے اجازت ہوئے تے مانا کرم نہیں آئے نہیں کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ میری ایک نعمت نہیں گن سکتے اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی جب سمجھ آ گئی تو چپ بخیل نہ بڑھنا توجہ بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے علماء سے پوچھئے گا آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی بخیل کو نہیں آئے گی بخیل نہ بنیے گا اللہ آنکھ ایک نعمت میں نے گن لی اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا زبان ایک نعمت کیوں نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا چکھا کتنا بولا پانی ایک نعمت نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا پیا کتنا استعمال کیا آنکھ سے کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا
کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا, کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا, گن کے اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے. یہ بھی احسان جتلانے کا ایک انداز. لیکن یہاں جو فرمایا نا من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو, جس کا بدل. میں اپنے ذوق میں معنی کیا کرتا ہوں, علماء کرام مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا. جس کا بدل ہو. ہم نے رب سے مانگی اولاد, اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی دولت, اللہ نے اٹھائی دے دی. شہرت اٹھائی دے دی, صحت اٹھائی دے دی. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی, لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا, اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا, محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنوں ہوش کرو, میں نے تمہیں کیا دے دیا, میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا. تو کچھ سمجھ آئی یا صرف منو ہی آئی تو ہٹی سمجھ آئی؟ دوسری روح شروع ہے, منو تے پونا گھنٹہ ہو گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اجازت ہوئے تو میں دو جملے اور عرض کر رہا ہوں اپنے ذوق سے. میں عرض کر رہا تھا میرے آقا آخری نبی, وہ جو عالم ارواح میں ایک اجلاس رب نے بلایا تھا, اس اجلاس میں صرف نبی تھے. اس اجلاس میں صرف کون تھے؟ صرف نبی, صرف نبی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, معاہدہ ہوا نبیوں سے, انبیاء سے, صرف. اچھا مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دو بات تاکہ آپ تک پہنچے کہ میں کیا بات سنا رہا ہوں. اس میں جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں تھا. جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں تھا. چلو میں اگلا جملہ اور سلیس کرتا ہوں تاکہ لطف آئے. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. وہ نبی نہیں تھا. اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. اگر آج کو کہے اس محفل میں بھی تھا تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے یا نہیں؟ اگر آج کو کہے کہ اس محفل میں بھی تھا تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء, وہاں کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ حضرات یہاں پر موجود ہیں, یہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں, یہ انبیاء یہاں پر موجود ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء. اگر آج کو کہے کہ میں بھی اس محفل میں تھا تو لہٰذا میں بھی نبی ہوں, تو اللہ میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اسی آئے مبارکہ سے اگر میں آپ کے حوالے دلیل دوں تو ہلکا سا یوں کر دو گے. خیال رکھنا کہیں زیادہ درد نہ ہو آپ کی گردن, ہلکا سا. جی اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثم جاءکم رسول ثم جاء. قرآن کا طالب علم ہوں, قرآن کے سمندر میں غوطے لگانے کی عادت ہے. ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول. نبی آپ تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, تدبر دوں گا, فصاحت دوں گا, بلاغت دوں گا, امامت دوں گا, قیادت دوں گا, شرافت دوں گا. لیکن سنو ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول. تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے. پھر آئے گا میرا رسول. اب وہ سارے تھے نبی اور وہ سارے آقا سے پہلے. یقین کرو میرا دل کر رہے میں ایک گلاس دونوں پہلے پانی پلانا.
وہ سارے تھے نبی اور سارے آقا سے ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ رسول تو 313 ہیں، رسول تو 313 ہے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ رسول تو 313 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم شفیع اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ حضرت۔ پھر آئے گا میرا اچھا آقا جو ختم نبوت لے کر آئے تو پہلے تو انبیاء آتے رہے، میرے بعد فلاں نبی، یا میرے بعد یہ سلسلہ جاری ہے، یا میرے بعد فلاں نبی آئے گا، آئیں گے۔ آقا جو ختم نبوت لے کر آئے تو اس ختم نبوت کے بعد امت کو ملا کیا؟ امت کو آقا کی ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی ہے۔ قدر سبحان آقا کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خلافت ملی ہے آقا کے بعد امت کو، کیا ملی ہے؟ اور اس خلافت نے اور صحابہ نے پوری امت تک دین پہنچایا ہے۔ آج اگر آپ مسجد بنا جائیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں جب تک اس میں عبادت ہوگی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی بچے کو عالم بنا جاؤ، حافظ بنا جاؤ، ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں پانی کا انتظام کر جاؤ، ثواب ملتا رہے گا۔ پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، جو کام بھی کرو، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ اور جملہ ہے چلو جہاں اتنا ہو گیا وہاں اس جملے کی فکر کیا کرنی، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے۔ سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر خشت اول ہے، ابو بکر سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں، ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ ابو بکر کے ایمان پہ اگر آج بحث ہو ابو بکر کا ایمان کیسا تھا تو سنیے، اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں، دھرتی پہ ایمان آیا ہی نہیں ہے، پھر دھرتی پہ سچ آیا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تحقیق فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب۔ اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں۔ اگر ابو بکر کے سچ پر شک ہے، پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں واپس جا رہا ہوں، میں جا کے جب بتاؤں گا تو مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کر رہا ہے۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا جب تشریف لائے جو ابو بکر سامنے بیٹھے، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، صدقتا یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقتا یا رسول اللہ،
میرا سینہ چاک کیا دل باہر نکالا صدقتا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا صدقتا یا رسول اللہ جنت سے انوارات لایا تھا انہیں میرے سینے میں میرے دل میں رکھا صدقتا یا رسول اللہ مجھے براق پہ بٹھایا بیت المقدس پہنچے صدقتا یا رسول اللہ مجھے نبیوں کا امام بنایا گیا صدقتا یا رسول اللہ وہاں سے براق چلی پہلے پہ پہنچی صدقتا یا رسول اللہ چوتھے آسمان پہ پہنچی صدقتا یا رسول اللہ کسی ایک جملے پہ بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا توجہ ہے دوستو اچھا دا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ہے تے سچ چلو اپنا موکھی گل ہے پر چلو تسی کہندے ہو تے سچ مان لینا ہے تے بڑا اچھا ایک جملے پہ بھی کہا صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ سدرہ پہ پہنچا صدقتا یا رسول اللہ جبریل رک گئے صدقتا یا رسول اللہ میں عرشوں پہ پہنچا صدقتا یا رسول اللہ مجھے جنت دکھائی گئی صدقتا یا رسول اللہ میں نے تیرا محل دیکھا صدقتا یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا جب ساری بات ہو چکی یوں آمنے سامنے بیٹھے ادھر پیارے آقا بیٹھے سامنے ابو بکر بیٹھے آمنے سامنے جب ساری بات ہو چکی سنا چکے تو ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انکا نبی حق اشہدو اب سنیے گا لطف آئے گا آپ کو یوں آمنے سامنے بیٹھے پیارے آقا بیٹھے سامنے ابو بکر بیٹھے اشہدو انکا نبی حق جیسی بات ہوئی اشہدو انکا نبی حق پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حق نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان سیدنا صدیق اکبر صداقت سیدنا صدیق اکبر خلافت راشدہ کیا کہنے ابو بکر کیا کہنے ابو بکر کے لیکن سنیے وقت بہت ہو گیا اور نماز عصر کا وقت ہے میں ختم کرتا ہوں بات عوامی ایک رائے ہے عوام کا ایک ذہن ہے عوام جب سنتی ہے نا کہ کہیں پہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کہیں پہ بحث ہو رہی ہے تو چوکوں میں چوراہوں میں داروں میں ڈیروں میں بیٹھکوں میں بیٹھ کر عوام بحث کرتی ہے او یار کیا پوچھتے ہو ایک طبقہ ہے وہ صحابہ کرتا رہتا ہے ایک طبقہ ہے وہ اہل بیت کرتا رہتا ہے ایک صحابہ والا ہے ایک اہل بیت والا ہے یہ کرتے ہیں نا بات میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے میں اگر آپ کی یہ بات مان لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک طبقہ اہل بیت والا ہے میں جج آپ کو بناتا ہوں منصف آپ بنیے اپنی ایمانداری سے مجھے جواب دیجئے گا ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا جو صحابہ کا گستاخ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو اہل بیت کا گستاخ اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق بولیے ان شخصیات کا نام لے کر جو قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے وہ نہ ملک کا خیر خواہ ہے نہ پاکستان کا خیر خواہ ہے نہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے نہ اسلام کا خیر خواہ ہے نہ اس قوم اور ملت کا خیر خواہ ہے وہ فسادی ہے وہ شر پسند ہے وہ ملک اور اسلام کے دشمنوں کا ایجنٹ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا نام لے کر ان کے جھگڑے کو ہوا دے اور شو کرے اور اس میں ملک میں منافرت اور فرقہ واریت کو ہوا دے وہ فسادی ہے صحابہ بھی حق ہیں اہل بیت بھی حق ہیں صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے ایک حضور کا گھرانہ ہے ایک حضور کا یارانہ ہے ہم گھرانے کے بھی غلام ہیں
یارانے کے بھی بڑے، اور یہی دو طبقے ہیں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، جن کی محنتوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی حق۔ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی، اور جو اہل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ بہت وقت میں نے لے لیا، اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔